تو تیسرے یا چوتھے دن انہوں نے مجھے شام کو پیغام بھیجا کہ آپ آ جائیں، اور صبح 8:30 بجے قصر خلافت میں پہنچے، حضور سے انٹرویو ہے۔ اس وقت تک میں نے 40 میں نے ادیب فاضل کیا، پھر منشی فاضل کیا، تو وہ میٹریکولیٹ کے علاوہ اور بی اے نہیں کیا۔ تو انٹرویو جب ہوا تو وہ بڑا دلچسپ تھا کہ حضور نے پہلے تو ایک دو رسمی سوال کیے کہ استعفیٰ کیسے منظور ہوا، کون ہے آپ کا رجسٹرار اور کون ڈپٹی رجسٹرار ہے، بس کرتے رہے۔ پھر فرمان لگے کہ وہ آپ کو کوئی صحافت سے دلچسپی ہے؟ میں نے کہا حضور بالکل نہیں، مجھے کوئی دلچسپی نہیں قطعاً۔ کہ کیا مطلب ہے؟ میں نے عرض کیا حضور میں نے کبھی روزنامہ اخبار پڑھا ہی نہیں، ہمارے زیرے میں لالوں کے پاس 5-4 ویر بھارت اور ملاپ کے پرچے آتے ہیں، تو وہ ہمیں ملتے ہی نہیں پڑھنے کے لیے، تو کیا پڑھتے ہیں آپ؟ میں نے کہا جی وہ ادبی رسالے پڑھتا ہوں، اس میں افسانہ نہیں پڑھتا، نظم پڑھتا ہوں۔ پھر فرمایا کہ وہ آپ عبد المجید سالک کو جانتے ہیں؟ میں کہا جی انہیں جانتا ہوں۔ کیسے جانتے ہیں؟ میں نے کہا جب کبھی غزل میں کہتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں یہ غزل چھپ سکتی ہے، انہیں بھیج دیتا ہوں، وہ پھر وہ چھاپ دیتے ہیں، اور وہ پرچہ 2-3 مہینے میری جیب میں رہتا ہے، میں لوگوں کو بھی دکھاتا رہتا ہوں کہ میں نے انقلاب میں چھپا ہوں۔ تو حضور فرمان لگے کہ ان سے ملاقات ہے آپ کی؟ کب ہوئی؟ آخری ملاقات کب ہوئی؟ میں نے کہا جی ملاقات تو ہوئی ہی نہیں اب تک، بس غائبانہ ہی ہے سلسلہ۔ کہنے لگے کہ ان کو کیسے پتا چلا کہ آپ نے وقف کر دیا ہے؟ میں نے کہا جی میں نے جب میرا استعفیٰ منظور ہوا تو میں نے اپنے 4-5 ادبی بزرگوں کو خطوط لکھے تھے جن سے میری خط و کتابت تھی کہ میں نے وقف کر دیا ہے، اب حضور جہاں بھیجیں گے وہاں سے آپ سے خط و کتابت ہوگی۔ ان میں علامہ تاجور تھے، مولانا صلاح الدین احمد تھے، مولانا غلام رسول میر تھے، اور مولانا عبد المجید سالک تھے۔ کہنے لگے اچھا یہ ہے تو پھر یہ ان کا خط ہے، یہ پڑھ لو۔ خط میں پہچانتا تھا، طرز تحریر ان کا بہت خوبصورت خط لکھتے تھے۔ تو اس خط میں اب سارا تو مفہوم مجھے یاد نہیں، لیکن اس کا جو پورا جو نٹ شیل جو ہو سکتا ہے وہ یہ تھا کہ آپ نے کچھ چند سال پہلے 2-3 نوجوان میرے پاس بھیجے تھے صحافت کی عملی تربیت کے لیے، لیکن وہ ان میں صحافت کے جراثیم نہیں تھے۔ جراثیم کا لفظ مجھے اچھی طرح یاد ہے، اس لیے میں نے ان کو واپس بھیج دیا۔ لیکن اب حضور کے پاس ایک آدمی آ رہا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کیا پڑھا ہوا ہے، تو میں نے وہیں کہا کہ میں صاحب حضور میں میٹریکولیٹ ہوں صرف۔ کہ لگے خط پہلے پڑھ لو، تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا پڑھا ہوا ہے، اگر آپ اسے میرے پاس بھیج دیں تو 2-2.25 سال کے بعد ہم آپ کو سالک کا مصنع پیش کر دیں گے۔ یہ لفظ تھے۔ ہاں میں نے کہا حضور بہت زیادہ خوش فہمی ہے، میں اکاؤنٹ کا آدمی ہوں، بینک کا آڈٹ کرتا آیا ہوں، اور مجھے صحافت سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ حضور کھڑے ہو گئے، حضور نے فرمایا لیکن میں سالک صاحب سے اتفاق کرتا ہوں، آپ عبد الرحمن انور سے آج خط لے لیں، کل انقلاب جوائن کریں جا کر، اور وہاں سے مجھے تار دے دیں کہ آپ نے جوائن کر لیا ہے۔